بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع کے جو 10 دن ہیں وہ خاص فضیلت اور عظمت کے حامل ہیں۔ ان خاص دنوں میں کچھ مخصوص اعمال، خاص عمل متعلق ہیں۔ ان خاص اعمال میں سے ایک تکبیر تشریق بھی ہے۔ یہ تکبیر تشریق، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، تشریق کے کیا معنی ہیں؟ تشریق شروق شرق سے ہے۔ شرق کے معنی آتے ہیں چمکنا، طلوع ہونا۔ اسی طرح تشریق کے معنی آتے ہیں کہ گوشت کو، ان کو تکبیر تشریق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان دنوں میں قربانی ذبح کر کے پھر اس کا گوشت زیادہ دنوں تک باقی رہے، دھوپ میں سکھایا جاتا تھا۔ اس وجہ سے ان کو تشریق کہتے ہیں، ایام تشریق، اور پڑھی جانے والی تکبیر کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اب تشریق نہیں رہی، اب تبرید ہے۔ تبرید کے معنی آتے ہیں فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کر دینا تاکہ کئی دنوں تک چلے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ سورج طلوع ہونا، چمکنا، چونکہ عید کی نماز سورج نکلنے کے بعد، روشن ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو اس نسبت سے بھی بعض حضرات نے کہا اس کو تشریق کہتے ہیں۔ تکبیر تشریق یا ایام تشریق کا ذکر قرآن میں ہے؟ جی ہاں، قرآن میں بھی ہے۔ قرآن میں ایک تو سورۃ الحج میں ایام معلومات کا ذکر ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، معلوم دن۔ اور ایک سورہ بقرہ میں ہے ایام معدودات، معدود چند گنے چنے دن۔ دونوں کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان القرآن حبر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ ایام معلومات سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہیں، اور ایام معدودات سے ایام تشریق جن میں تکبیر پڑھی جاتی ہے وہ مراد ہیں۔ تکبیر تشریق کے جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں ان کا پس منظر، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تکبیر تشریق کا پس منظر یہ ہے، بعض تفاسیر میں لکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا اور چھری لے کر بیٹھ گئے، چھری چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین تشریف لے آئے، اور انہوں نے دیکھا کہیں جلدی میں ابراہیم امر الہی کا امتثال نہ کر لیں اور ذبح نہ کر دیں۔ دور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کو متوجہ کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب حضرت اسماعیل کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ فدیہ ادھر سے آ گیا ہے مینڈے کی شکل میں، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کی مشروعیت، یعنی یہ تکبیر پڑھنے کو کیوں کہا گیا ہے؟ دراصل جب سے یہ تکبیر شروع ہوتی ہے وہ حج کے ایام ہیں، اور حج کے مناسک، حج کے اعمال ان دنوں میں انجام دیے جاتے ہیں۔ تو حج کے مناسک کی تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے تکبیر پڑھنے کو، یہ کب سے کب تک پڑھنا ہے؟ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک ان کو پڑھنا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد زور سے پڑھنا ہے مردوں کے لیے، اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں یا تنہا پڑھیں، مسافر ہو کہ مقیم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے یہ پڑھنا واجب ہے۔ واجب یعنی ضروری ہے، اگر اس کو ترک کرے گا، چھوڑ دے گا تو گناہ ہوگا۔ توبہ و استغفار لازم ہے۔ بہت سارے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یاد آتا ہے تو پھر نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہوتا ہے۔ ان دنوں میں اگر قضا نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کے پڑھنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھے یا نہیں؟ اگر انہی دنوں کی قضا نماز ہے، جیسے 9 تاریخ کی نماز چھوٹ گئی تھی، اس کو 10، 11، 12 میں پڑھ رہا ہے تو قضا نماز پڑھنے کے بعد بھی اس تکبیر کو پڑھے گا۔ اور اگر پچھلے ایام کی، پچھلے دنوں کی کوئی نماز ہے اور ان دنوں میں اس کو قضا پڑھ رہا ہے تو پھر یہ تکبیر تشریق نہیں پڑھے گا۔
اگر نماز کے بعد بھول جائے تو کب تک تشریق کی یہ تکبیر پڑھ سکتا ہے؟ نماز کے بعد نماز کے منافی، نماز کے خلاف کوئی ایسا عمل نہ پیش آئے جس کی وجہ سے نماز کی بنا ممنوع ہے اور نماز نہیں ہوتی ہے، تو ایسا عمل جب تک نہیں کیا ہے تب تک یہ تکبیر پڑھ سکتا ہے، اگر بھول جائے تو بھولنے کی شکل میں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے سے فارغ ہو گیا اور تکبیر بھول گیا ہے اور ابھی تک اس کا سینہ قبلے سے نہیں پھرا ہے یا بات نہیں کی ہے، قہقہ وغیرہ نہیں لگایا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، تو اس وقت ہی وہ زور سے تکبیر پڑھنا شروع کر دیتا۔ اگر ان دنوں میں نماز جمعہ آ جائے تو نماز جمعہ کے بعد بھی یہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے اور عید کی نماز کے بعد بھی پڑھنی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کون سے کلمات تکبیر کے ہیں پڑھے جائیں۔ بہت سارے صیغے، بہت ساری کلمات ہیں۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں جو کلمات مشہور ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد ہے۔ حضرت شریک کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق سے پوچھا کیف کان یکبر علی وابن مسعود قال کانا یقولان، میں نے ابو اسحاق سے پوچھا کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود تکبیر تشریق کس طرح پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ دونوں اس طرح پڑھتے تھے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ چند باتیں تھیں تکبیر تشریق سے متعلق، ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہے اور لوگوں تک اس کو بتانا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ بتانے کا ثواب اور اجر ہمیں بھی ملے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔